اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی 35ویں آیت سے اپنے درس کو مسلسل کرتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی زوجو کا جنت میں ٹھہر جاؤ. سکن کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہیں پہلے حرکت کرنا اور بعد میں آ کے رک جانا، اور ہمیشہ کے لیے نہ رکنا. اگر کوئی ہمیشہ کے لیے کہیں رہے تو اخلد کا لفظ خالدینہ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا خالدینہ فیہا، وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسکن سے یہی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں ان کی تقدیر میں یہی بات تھی کہ آدم نے ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہنا. اگر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا تو کیا لفظ استعمال ہوتا؟ اخلد. اسکن میں پہلے ہی اشارہ ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ. دوسری بات کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے لیکن حکم میں صرف مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اسکن انت. یہ نہیں کہا اسکنا تم دونوں ٹھہرو، تم ٹھہرو آدم، تم اور تمہاری بیوی، یعنی بیوی سے خطاب نہیں کیا. اس سے کیا بات نکلتی ہے؟ میں نے پہلے تفصیل سے اشارہ کیا تھا، میں مختصر بات دوبارہ یاد کرا دوں آپ کو کہ سکون کا تعلق، گھر کے اندر سکون کی ذمہ داری شوہر کی ہے پہلے. اسکن کے معنی صرف رہنے کے نہیں ہیں، اسکن کے معنی سکون قائم کرنے کے بھی ہیں. اسی لیے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. صرف ان کے ساتھ رہو نہیں، ان میں سکون پاؤ. گھر میں سکون قائم کرنے کی ذمہ داری مرد کی پہلے ہے. وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اچھا جنت میں تم دونوں ٹھہر کر رہو. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو کچھ چاہتے ہو کھاؤ، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر دیکھے لیبل کو. جیسے آج کل ہم کیونکہ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی چیز آپ گروسری میں خریدتے ہیں تو پہلے لیبل دیکھتے ہیں، اس میں جیلیٹن تو نہیں ہے، اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد ڈالتے ہیں. تو یہ رغد نہ ہوا، پہلے آپ کو فکر ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. رغدن آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کھلے ہو کر کھاؤ، بغیر فکر کے، بے فکر مند ہو کر کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں، اب دیکھیں دوبارہ مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہونا شروع ہو گیا، یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات یہ کہ اب جب حلال اور حرام کی بات آئی تو شوہر کو ذمہ دار نہیں بنایا، دونوں کو ذمہ دار بنایا. اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک گھر کی ذمہ داری ہے، گھر میں سکون قائم کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ شوہر کی ہے، وہ مسئول ہے، اس کو امیر بنایا ہے گھر کا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بات آتی ہے، احکام کی بات آتی ہے، تو پھر دونوں کی اپنی جواب دہی ہوگی. یعنی اگر عورت اپنی ذمہ داری اس کی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ غلط بات کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، تو اس کی جواب دہی اس کو دینی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. دوسری بات یہاں پر هَذِهِ کا استعمال سورہ اعراف میں تِلْكُمَ الشَّجَرَةَ ہے. تِل کا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، هَذِهِ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اسم الاشارہ للقریب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پہلے اچھی طرح دکھا دیا کہ یہ کون سا درخت ہے جس سے دور رہنا ہے، بالکل سامنے لا کے، کیونکہ جنت میں درختوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس درخت کے بالکل سامنے لا کر یہ والا درخت ہے، اس کے پاس مت آنا، اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ کون سا، کبھی غلطی سے بھی اس کی طرف مت آئے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ نہیں کہا کہ اس سے کھاؤ مت، کہا اس کے قریب مت آنا. وَلَا تَقْرَبَا، اس سے بھی بہت عظیم حکمت نکلتی ہے. قرآن میں اگر آپ ان احکام کی طرف جائیے جن میں وَلَا تَقْرَبَا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ تعبیر خاص ہے قرآن کی کچھ حرمات کے لیے. کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا مت کرو، کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے بارے میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا وَلَا تَزِنُوا، زنا مت کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. قتل کے بارے میں یہ نہیں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْقَتْلَ، نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، انسان کو قتل مت کرو. قتل میں قریب آنے کا ذکر نہیں ہے. زنا کے ساتھ ہے، یتیم کے مال کے ساتھ ہے. کیوں ہے ان احکام کے ساتھ؟ کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی برا کام کر رہا ہوں. ایک قدم اس طرف لیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2 قدم لیتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، 10 قدم بھی لے لے کوئی نہیں، کیا حرام تو نہیں کیا،
زنا تھوڑی کیا ہے، بس بات ہی کر رہا ہوں، بس ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا، اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں میں بس چیک کر رہا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، میں لیے تھوڑی ہیں، نہیں میں نے وڈرا اس لیے کیے تھے کہ وہ ذرا بینک میں اب آج کا پتہ نہیں کیا چکر ہو رہا ہے، تو میں نے کہا میں بستر کے نیچے رکھ دوں، گدے کے نیچے رکھ لوں سنبھال کے۔ اب آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہو، اور آپ کو کوئی اشارہ کر کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم حرام کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کیونکہ آپ فتویٰ مانگیں گے جواب میں، کہاں ہے حرام دکھاؤ ذرا، ٹیکسٹ میسج کہاں ہے حرام دکھانا، فون کال کہاں پہ حرام ہے دکھاؤ تو صحیح، ذرا کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے فون کے بارے میں۔ لیکن اصل حرام کیا ہے؟ زنا۔ لیکن آپ اس کے قریب جب قدم رکھیں گے نا، تو آپ بہانہ تو بنا سکتے ہیں کہ آپ حرام نہیں کر رہے، لیکن یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ آپ قریب نہیں جا رہے۔ اور جس طرح دنیا کے ارد گرد ایک گردش ہے، آپ اس کی گریویٹیشنل پل کے اندر آ جائیں، ایک دفعہ آ گئے تو پھنس گئے، بس آپ نے گرنا ہی گرنا ہے۔ یہی ان معاملات میں بھی یہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ آپ پھنس گئے چکر میں تو پھنس گئے، پھر آپ اندر گھستے ہی چلے جاؤ گے، اپنے لیے بہانے بناتے چلے جاؤ گے، جب تک مسئلہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہوگا۔ ولا تقربوا الزنا، کیونکہ اس میں ان حرمات میں اتنی کشش ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس درخت کے بارے میں یہ پہلی بات، ولا تقربا هذه الشجرة، یعنی اس درخت کی بڑی کشش ہے، اس کے قریب گئے تو پھر دل چاہے گا ذرا ٹرائی تو کر لیں، نہیں بس دیکھنا تھا، تھوڑا اور ذرا قریب جا کے دیکھیں تو صحیح کیسا فروٹ، کھائیں گے نہیں، کھانا تو پتہ ہے نہیں کھانا، بس ذرا دیکھ رہے تھے کہ ذرا چڑھ کے تو دیکھوں ذرا کتنا اونچا ہے، اس سے ویو کیسا ہے یہاں سے دیکھو نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے مت کھاؤ، کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کے بارے میں اور ہماری ماں حوا سلام علیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، اکلا انہوں نے کھایا، یہ جرم نہیں لکھا کہ وہ ان کے قریب گئے، قربا وہ قریب گئے، نہیں او قربا یہ بھی نہیں کہا کھایا، یعنی اگر آپ قریب گئے تو کھانا تو ہونا ہی ہونا ہے، اٹس اے foregone conclusion, it's going to happen۔ اسی لیے ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اور اس درخت کا خاص تعلق ہے فحشاء سے، بے حیائی سے۔ کیسے پتہ ہے ہمیں؟ یہ بات سورۃ الاعراف میں جا کے واضح ہوتی ہے، 7ویں سورت میں، ایک دن جب موقع ملے گا تو اس پہ بحث تفصیلی ہوگی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو پوری طرح کھولا ہے، اور جو فحشاء کے بارے میں تفصیلی آیات ہیں، جامع آیات ہیں قرآن کی، وہ سورہ اعراف کی آیات ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست اسی قصے سے ہے، اس قصے کی اس تفصیل سے۔ یہاں بقرہ میں مختصر ذکر ہے، وہاں تفصیلی ذکر ہے۔ خیر، فتکون من الظالمین، پھر تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ من الظالمین یہ بھی عجیب کا نام ہے، ابھی تو صرف 2 ہی انسان ہیں، وہ کون انسان ہے؟ آدم اور حوا، تو الفاظ ہونے چاہیے تھے فتکونا ظالمین، تم دونوں ظالم ہو گئے، تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ اب میں سے ہونے سے تو مراد ہے کہ اور بہت سارے ظالم ہیں، آپ ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک بڑے گروپ کا چھوٹا حصہ ہیں۔ اس بات میں بار بار قرآن میں ان آیات میں خاص کر اشارہ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ کہا گیا نا، تو پہلے سے یہ بات تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی کہ اس کی بہت ساری اولاد ہوگی، اس انسان کی بہت اولاد ہوگی، اور اس اولاد میں بہت سارے ظالم بھی ہوں گے۔ فتکونا من الظالمین، اور پچھلے حلقے میں نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام انسانیت بھی دکھائی گئی تھی اور ان کے اوصاف بھی دکھائے گئے تھے۔ فعلم آدم الاسماء کلھا، حدیث کی نص میں جو عبارت آتی ہے کہ تمام انسان دکھا دیے گئے تھے، اس میں ظالم تھے کہ نہیں تھے؟ تو اب ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ تم ظالموں میں سے شمار ہوگے، تو انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، کیونکہ ان کو نام دکھا دیے گئے ہیں اور اوصاف انسانیت کے دکھا دیے گئے ہیں۔ فأزلہما الشیطان عنہا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ یہ بھی بہت اہم ہے، بائبل میں ایو کا نام، حوا کا نام ایو، اور ایو سے نکالتے ہیں ایول۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں شیطان نے حوا کو پھسلایا، پھر حوا نے جا کے آدم کو کہا کھائے لیں کوئی بات نہیں، یعنی ان کی طرف سے۔ یا اصل میں عورت پر بہتان لگایا جاتا ہے عیسائیت میں اور یہودیت میں۔ قرآن نے اس بات کو پورے واضح طریقے سے ثابت کر دیا کہ اس معاملے میں ذمہ داری دونوں کی اکٹھے ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے دونوں کو پھسلایا، ایک کو نہیں، پہلے ایک کو پھسلایا پھر اس نے دوسرے کو پھسلایا، نہیں، ایسی بات قرآن میں نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس سے کیا بات نکلتی ہے کہ پہلے تو ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا والسلام علیہا، ان کی معصومیت، پہلی بات کہ ہم ان کو خاص عورت کی طرف، ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ عورت ذات جو ہے اس میں ذرا گندگی زیادہ ہے، خرابی زیادہ ہے، اس میں شر کا عنصر زیادہ ہے۔ کہاں سے نکالتے ہو یہ بات یار، کہاں سے نکالتے ہو؟ ہمارے یہاں اتنے مزے کی باتیں لوگ عورتوں کے بارے میں کرتے ہیں دین کے نام پہ،
مجھے سن کے ہنسی آتی ہے کبھی کبھار. مولانا اکرم ندوی سے میں بات کر رہا تھا, میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا, عورتوں کے بارے میں آگے آیت آئے گی گواہی کے بارے میں, گواہی کے بارے میں آئے گی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اگر دو مرد نہ ملیں گواہی دینے کے لیے تو کیا کرو, ایک مرد اور دو عورتیں. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی گواہی کیا ہے, آدھی, مرد سے آدھی. اب کچھ لوگوں نے کیا بات نکالی کہ یہ ہر معاملے میں, کیونکہ عورت جو ہے وہ بھول جاتی ہے, عورت جو ہے اس میں شر کا عنصر زیادہ, اور بڑی مزے کی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں دین کے نام پہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. سادہ سا سوال ہے, اگر آپ کی $100 کی کوئی ٹرانزیکشن ہے, آپ کا کوئی بزنس کا کام ہو رہا ہے اور یہ $100 کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, اور اس میں شریعت کہتی ہے کہ آپ ایک مرد, اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد لے آؤ اور کتنی, دو عورتیں لے آؤ, ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ $100 کا جو آپ کا کی رسید ہے یہ زیادہ اہم ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ اہم ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو, اس کے لیے بھی گواہی چاہیے. یعنی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے سنا, انہوں نے یہ بات کہی, تو وہ ایک ہی انسان کی گواہی ہوئی نا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی گواہیاں ہیں, کتنی حدیثیں ہیں؟ وہاں دو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, حدیث کے معاملے میں ایک عورت, $100 کی رسید کے معاملے میں دو عورتیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس کا تعلق ایک خاص سیاق سے ہے, اس میں عموم نہیں ہے. ہم نے ان باتوں کو عموم بنا کر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی جس کا دین سے بھی تعلق نہیں. اگر بات کرنی ہے تو دین کے مطابق. اور یہ باتیں ہم پھر لوگ کیا کہتے ہیں, بزرگوں نے کہا ہے. یار کون سے بزرگ ہیں یہ, کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے؟ آپ خود علماء کا مطالعہ کریں جن کی طرف یہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ علماء بھی ان باتوں سے بری ہیں. انہوں نے ایسی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی, لیکن ان کا نام لے کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں, اور پھر باتیں پھیل جاتی ہیں, اور پھر لوگوں کے عام بول چال میں ہاں عورتیں تو بتائیے آپ کو ٹیڑھی پسلی اور یہ وہ تو یہاں پر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, پھر اس نے ان دونوں کو نکلوایا اس جگہ سے جہاں پر وہ تھے. مِمَّا كَانَ فِيهِ, ماں کا لفظ مبہم کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیسی عظیم جگہ تھی جہاں پر وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, یہ آثار سے, احادیث سے, متواتر احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آخری کلام ہے جو آدم علیہ السلام کو جو آیات آ رہی ہیں ابھی, یہ آخری باتیں ہیں جو ان سے براہ راست کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد جو ان سے خطاب ہوا ہے وہ فرشتے کے ذریعے ہوا, اور کون سے فرشتے کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام, کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی کے فرشتے ہیں. تو یہاں پر وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, ہم نے کہا تم اترو, یہاں سے نیچے اترو, تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوگے. اب یہاں پر کچھ کلام نکلتا ہے کہ شاید اس کا معنی ہے کہ انسان شیطان کا دشمن ہوگا, کیونکہ شیطان کو بھی نیچے اتارا جا رہا ہے, اور مرد عورت آپس میں دشمن ہوں گے, کیونکہ تین ہی تو ہیں, ایک تو آدم, ایک حوا سلام علیہا, اور پھر تیسرا شیطان, یہی تو تین ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ آگے پڑھیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, یہاں دنیا میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے آرام سے ٹھہرنے کی, قرار سے نکلتا ہے مستقر, کچھ دیر کے لیے آرام سے ٹھہرنا. وَمَتَاع, اور کوئی چیز انجوائے کرے انسان, جس کا فائدہ اٹھائے, جس سے مزہ لے, اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. استعمال کرنے کی چیز کو متاع کہتے ہیں, اور جس چیز سے مزہ نکالا جائے آپ اس کو انجوائے کریں, اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے. تو اس دنیا میں کچھ دن آرام سے ٹھہرنے کی جگہ, اور کچھ مزہ لینے کی جگہ, کچھ استعمال کرنے کی چیز, ایک وقت تک, الی حین. اب مجھے یہ بتائیے, شیطان مزے کرتا ہے دنیا میں؟ شیطان کا نام ہی شیطان ہے, لعین ہے, رجیم ہے. رجیم کے معنی ہمیشہ جس پر رجم کیا جائے, مرجوم نہیں, مرجوم ایک مرتبہ, رجیم ہمیشہ جس پر رجم کیا جائے, ہمیشہ جس پر لعنت ہو, یعنی اس پر لعنت ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے لیے متاع یعنی مزہ لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے قرار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سڑتا رہے گا, گلتا رہے گا. اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ انسانیت کے بارے میں ہو رہی ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے, اگر شیطان کی بات سنو گے تو ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. بات تو آدم سے ہو رہی ہے, بات تو حوا سلام علیہ سے ہو رہی ہے, لیکن ان کے ذریعے تمام نسل آدم سے بات ہو رہی ہے. پھر یہاں پر فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, الفاظ کو سمجھیے, کیا خوبصورت الفاظ ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر کہتے ہیں اوحینا الیہ, ہم نے اس پر نازل کیا, ہم نے اس پر اتارا, ہم نے اس کو وحی کی. یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام بڑی مشکلوں سے,
بڑی مشکلوں سے کیسے نکلی بات؟ لقیہ نہیں ہے، تلقہ ہے. تلقہ تفاعل کا جو صیغہ ہے اس میں مشکل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی استغفار کے بعد، بڑی منتیں مانگنے کے بعد، بڑی مشکلیں اٹھانے کے بعد آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ الفاظ سے ان کی ملاقات ہوئی. فتلقى آدم من ربه کلمات. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ آئے، من ربه کلمات. اس عربی میں تو قاعدہ ہے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو آپ کم سے کم الفاظ میں ادا کر دیں بات. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ آتیناہ کلمات، ہم نے ان کو کلمات دے دیے، اس سے بہت مختصر کلام ہوتا. فتلقى آدم من ربه کلمات، بہت لمبا کلام. کیوں؟ اس لیے کہ اب کلام براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا. ان کو الفاظ تو ملے، لیکن کہاں سے ملے؟ جبریل علیہ السلام تھے. ان الفاظ کی اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن براہ راست نہیں ہے، اب وحی کے ذریعے ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہے. اس پہلی بات یہ. دوسری بات، تلقى آدم من ربه کلمات. تلقی کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو یا آپ گزر رہے ہو کہیں سے اور آپ کو کہیں $100 کا بل مل جائے زمین پہ پڑا ہوا. اسے کہتے ہیں التقاط، وہ التقاء، ایکچولی التقاء. تلقی کا لفظ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں کوئی چیز مل جائے اور پھر جا کے آپ کو ملے کوئی بڑی قیمتی چیز. اللہ تعالیٰ اس استغفار کے الفاظ کو بہت قیمتی چیز قرار دے رہے ہیں. یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ بعد میں قرآن میں آئیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ الفاظ ہیں. انسان اپنی غلطی کی خود ذمہ داری لے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم تو ظالموں میں ہی شمار ہوں گے. یہ لنکونن من الظالمین کا تعلق کس بات سے ہے؟ ابھی پڑھا تھا آپ نے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. وہی بات دوبارہ دعا میں کی جا رہی ہے. اگر آپ نے واقعی معاف نہیں کیا تو جس طرح آپ نے کہا تھا ہم ظالموں میں ہی شمار ہوں گے، ہم تو بے شک ظالموں میں شمار ہوں گے. پھر تو لنکونن من الظالمین. یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے. ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا اور اس دعا کا آپس میں تناسب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بعد میں دعا سکھائی گئی ہے اور جو پہلے ان کو وارننگ دی گئی تھی، جس بات سے خبردار کیا گیا تھا. آخری بات انشاءاللہ تعالی، فتاب علیہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تابہ الا کا لفظ جب الا استعمال ہوتا ہے تو انسان کے لیے، علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف دوبارہ رجوع کیا. اب یہاں سے بات کیا نکلی کہ آدم علیہ السلام ملعون مخلوق نہیں ہے. عیسائیت میں ایک عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے گناہ کی جو قیمت ہے وہ تمام انسانیت جو ہے وہ دے گی. ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے. ہمارے دین ہے دین الفطرت ہے، اس میں یہ جو اصل تعلیمات تھی ان کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے. وہ کیا تعلیمات ہیں؟ کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، پاک پیدا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام کی غلطی کی قیمت دینی پڑے، ایسی بات کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا، خود ہی ان کو دوبارہ اپنا مان لیا، خود ہی ان پر نعمتیں کر دیں. تو آگے قیمت دینے کی بات ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دس از فتاب علیہ، یعنی انسان کو یہاں پر دنیا میں اس کی زندگی کوئی لعنت نہیں ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ لعنت کی جگہ نہیں ہے، یہ سزا کی جگہ نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، تو اس میں دوبارہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا چاہتا. انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی ہے جو بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رحم اور محبت دکھاتا ہے. رحیم میں رحم کا لفظ کیونکہ ہمارے ہاں عام ہے، عربی میں اس کا تعلق اصل میں رحم سے ہے. رحم عربی میں کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. جب ماں بچہ دینے والی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے. رحم سے جو الفاظ نکلتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے سمیتو کا بھی اسمی، کہ میں نے تجھے، یعنی رحم کو، ماں کے پیٹ کو اپنے نام سے ناما ہے. یہ حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں، حدیث قدسی میں. کیا مفہوم ہے اس کا؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں بغیر بچے کے شعور کے. بچے کو ماں کا نام نہیں پتہ، بچے کو کچھ بھی نہیں پتا اپنی ماں کے بارے میں، بچے کو تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، لیکن اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے. دوسری بات یہاں پر کہ بچے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جو پوری نہ کی جا رہی ہو، اور بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا، صرف لیتا ہے. دیتا نہیں ہے، لیتا ہے صرف. اس مناسبت سے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک رشتہ ہے ہمارے درمیان. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دیتے نہیں ہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں. کتنے انسان ہیں جن کو خدا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں،
لیکن وہ پھر بھی ان سے بے تحاشا بے انتہا محبت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت. یہ رحیم کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے. یہ رحیم کچھ آپ کو اگر تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ رحیم ہے کیا چیز. انہ هو التواب الرحیم، وہ کیوں معاف نہیں کرے گا. انہ هو التواب الرحیم. اب یہ آخر میں جو جملہ آیا ہے انہ هو التواب الرحیم، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ایک بات سمجھ لیجئے، اگر یہاں کہا ہوتا انہ کان توابا رحیما، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، وہ توبہ قبول کرنے والا تھا، رحم کرنے والا تھا، یعنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو اس وقت وہ تواب تھے اور رحیم تھے. یہاں جو جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے اور حال کے صیغے میں استعمال ہوا ہے انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ تم لوگ جو ابھی آدم علیہ السلام کی پرانے زمانے کی کہانی سن رہے ہو، تم بھی سن لو، جتنی مرضی غلطیاں کر لو، جتنے نیچے گر جاؤ، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کوئی انسان جنت سے گر کے زمین پر آ جائے، اس کے لیے بھی ابھی امید ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، بس کچھ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے ہیں، اگر تم ان الفاظ کو استعمال کر کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو گے، وہ تمہاری طرف دوبارہ لوٹ آئے گا. تمہارے لیے کوئی بہت دیر نہیں ہو چکی. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو اتنے گندے گندے کام کیے ہیں، نعمان بھائی آپ کو نہیں پتا میں بہت خراب آدمی ہوں، میرے لیے تو دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں کیا بتاؤں. اور کچھ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے بڑے خراب کام کیے ہیں جی، اوہ میں تو کیا بتاؤں. پہلے تو شرم کرو فخر کرنے کے بجائے، کچھ غیرت کر لو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی نہیں ہے، اس سے چھوٹی نہیں ہے. تمہارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کم ہو، اور تم کوئی ایسا گناہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو. اگر تم پر رحمت کے دروازے بند کیے جا چکے ہوتے تو اس کا معنی پتہ کیا تھا؟ تم اب سانس نہ لے رہے ہوتے. جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب سانس ختم توبہ کا دروازہ بند. تو کوئی انسان کہے کہ میں تو لاسٹ کیس ہوں، ٹرمینل کیس ہوں، میری تو چھٹی ہو چکی ہے، اب تو جو کرنا ہے کرو بھائی، اب تو ویسے ہی اب تو جہنمی ہے، ہم تو کیا کریں، اب تھوڑی پارٹی کر لیں، تھوڑا مزہ ہی کر لیں جانے سے پہلے. نہ 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 ہے جو ذرا، یہ شیطان کا کلام ہے، یہ شیطان کا کلام ہے. انہ هو التواب الرحیم، تواب کے عجیب مفہوم. تائب جو واپس لوٹے، تواب جو بار بار لوٹے. اس بات کا بھی اعتراف قرآن کے اندر کہ انسان میں ایک خرابی ہے. کل بنی آدم خطاؤن، خاطئون نہیں ہے، خطاؤن ہے. فعال کا صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جو کام بار بار کرے. خباز کہتے ہیں روٹی بنانے والے کو، ایک دفعہ بناتا ہے، بار بار بناتا ہے نا نان، اسے خباز کہتے ہیں عربی میں. قصاص آپ کو پتہ ہے، کسائی کہتے ہیں ہمارے یہاں شاید گوشت کاٹنے والے کو، یہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ نہیں کاٹتا، بار بار کاٹتا ہے. قصاص کہتے ہیں عربی میں، قصاص، ٹھیک ہے نا. خیاط ٹیلر کو کہتے ہیں، درزی کو، سینے والے کو، ایک دفعہ سیتا ہے، بار بار سیتا ہے، بار بار سیتا ہے. خطا، کلو بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد بار 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 غلطی کرنے والے ہیں. ایک دفعہ غلطی نہیں کرتے، غلطی میں ڈھیٹ ہے، بار بار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خطا کے جواب میں بھی خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین بار بار غلطی کرنے والوں میں سے کون ہے؟ جو بار بار توبہ بھی کرتے ہیں، بار بار توبہ بھی کرتے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے انسان نے جا کے شراب پی، پھر توبہ کر لی، پھر کہا ویسے میں تو خطا ہوں، اگلے ہفتے دوبارہ پھر دوبارہ توبہ کریں گے. نہیں 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 نہیں، اس کا مفہوم آگے سورۃ النساء، سورہ آل عمران میں بہت کھلے الفاظ میں اللہ نے خود ہی بتا دیا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بار بار گناہ کرتے رہیں، جان بوجھ کر گناہ کریں، دماغ میں بٹھایا ہوا ہے بعد میں توبہ کر دیں گے. کیا یار، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. میں نے 10 میں سنا تھا، آدھا لیکچر سنا تھا میں نے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بس یہاں تک پاز کر کے میں نے چلو یہی سننے کو چاہیے تھا مجھے. نہ 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 نہ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو اس کا فائدہ اٹھائے. جو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر توبہ کرے، گڑ گڑائے میں نے نہیں کرنا دوبارہ، اور اس کے ذہن میں اندر تک کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہو جو کہے نہیں تم نے کرنا تو ہے، پتہ ہے تمہیں، نہ نہ نہ، آپ نے اپنے دماغ سے تمام کیڑے نکال دیے، دل سے تمام کیڑے نکال، نہیں کرنا اب، یا اللہ وعدہ ہے نہیں کرنا، وہ توبہ قبول ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ نہیں کرو گے، ہو سکتا ہے دوبارہ کرو، لیکن دل میں یہ بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو دل کا اچھی طرح پتہ ہے.
اللہ تعالیٰ کو اس انسان کا بھی پتہ ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے اور 2 مہینے بعد وہی غلطی دوبارہ کرتا ہے، پھر دل سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اسی غلطی میں پڑتا ہے، دل سے کرتا ہے لیکن. اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی پتہ ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر دل میں تھوڑی سی ایک آدھ دن چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ کرنا تو ہے ہی، چلو اگلے رمضان دوبارہ توبہ کریں گے انشاءاللہ، یا عمرہ کر لیں گے اس کے بعد، تھوڑا سا اور حرام کما لو، پھر عمرے میں جو ہے وہ صاف ہو جائے گا سارا. ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے اس دن نہ پیسے کا نہ بچوں کا کوئی فائدہ ہونا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل صاف دل لے کر آئے. جب توبہ کی ہو تو صاف دل کے ساتھ کی ہو، جب معافی مانگی ہو تو صاف دل کے ساتھ مانگی ہو، دل میں کہیں ہار نہ مانگی ہو گناہوں کے سامنے. اگر ہار مانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانی ہے. اپنے آپ کو گرایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرایا، شراب کے سامنے نہیں گرایا، جوئے کے سامنے نہیں گرایا، جھوٹ کے سامنے نہیں گرایا، رشوت کے سامنے نہیں گرایا، غیبت کے سامنے نہیں گرایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گرایا ہے. اس انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی، ہمارے گھرانوں کی، تمام مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.